میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد آپ بھی تھکے ہوئے ہیں تو تھکا ہوا نہیں، میرا تو کام پورا ہو گیا. آپ لوگوں نے کہا 15 منٹ اور یہ 15 منٹ آپ لوگوں نے میرے لیے ہیں. مجھے ذرا بتا سوال جوابات ہو رہے ہوتے ہیں. جی بالکل آخری کوشچن ہے. بالکل مجھ سے کسی دہریے نے ہی 2 دن پہلے سوال پوچھا ہے، یہ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. مجھے تو اس کا جواب نہیں آیا، میں پریشان بھی ہوا اور شرمندہ بھی ہوا اس کے سامنے. میں عالم دین نہیں ہوں، ویسے میں مدرسے میں کا پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں. مجھے یہ آپ سے سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ایسا ہے. یہ میرے ذہن میں سوال کیوں آ رہا ہے، یہ کیوں مجھے اسے جواب دینا ہے، تو اس لیے میں کر رہا ہوں. اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کب نازل ہوئی؟ تو میں نے کہا 40 سال کی برس میں پہلی وحی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی برس میں نازل ہوئی. تو بولا اسلام وہاں سے شروع ہے. میں نے کہا جی بالکل وہاں سے شروع ہے. تو بولا کہ پہلے والے 40 سال حضور اکرم کیا تھے، اس کا دین کیا تھا، وہ بتائیں کہ وہ اس کا دین جو تھا وہ کون سا تھا، کیا دین تھا، وہ کس کی عبادت کرتے تھے، کیا وہ ان کے جو ابا و اجداد تھے ان کے دین کو مانتے تھے یا نہیں. یہ ان کا سوال تھا. اسی کے ساتھ میرا سوال کے جواب دے کے بس آپ اینڈ کر دیں. میرا سوال پچھلے سوال صاحب مجھے ایک بندے نے سوال پوچھا کہ اللہ آپ کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق یعنی کہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کہ اللہ پاک ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خود نہیں اٹھا سکتا؟ اب بھی کر لو کہ آپ اس کے بعد کریں گے. چلو چندہ اس کے بعد. اوکے پہلی بات کم ان کیا مسئلہ ہے. سوال یہ ہے بھائی محمد علی ہمارے آج کے ہوسٹ. 2 لفظ میں آپ کے سامنے انگریزی کے نہ بولوں، آپ نے کہنا کوئی چبل مولوی آیا ہوا ہے، آپ کو بھی تو کچھ سمجھانا ہے نا. اچھا جو ایسے بولنا چاہیے صحیح ہے، ٹھیک ہے، ورنہ میں نے سمجھا یہ کہنا چاہ رہے تھے ہم ایسے ہی بولتے. بھائی علی پوچھ رہے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کیا تھی. بھائی سوال یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تذکر، تدبر، تفکر کرتے تھے. یعنی اللہ کی کائنات میں سوچتے تھے زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا، سورج کس نے بنائے، ستارے کس نے بنائے، دریا کس نے بہائے، سمندر کس نے بہائے، پودے کس نے اگائے، اناج کس نے پھیلائے. یہ سوچنا اس زمانے کا یہ شریعت پہ عمل تھا تا وقت ہے کہ جب رب العزت کو منظور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان، تو اللہ اعلان نبوت کرا کے حضور پاک کو شریعت دے دی. اس پر صحیح بخاری پہ موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جاتے تھے، وَهُوَ يَتَحَنَّسُ بِاللَّيَالِ وَهُوَ يَتَحَنَّسُ فِي اللَّيَالِ، وہاں عبادت کرتے تھے. اس وقت کی عبادت یہ تھی. نمبر 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین حضور کے دادا جان یہ لوگ کس دین پر تھے؟ وہ دین ابراہیمی پر تھے، ملت ابراہیمی پر تھے. رسول اللہ کے دادا جان حضرت عبد المطلب ملت ابراہیمی کے مسلمان تھے. رسول اللہ کی اماں جان حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا ملت ابراہیمی کی مسلمان تھی. رسول اللہ کے والد مکرم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی پہ فوت ہوئے. ان سے کوئی شرک ثابت نہیں ہے، کسی بت کا سجدہ ثابت نہیں ہے، کسی بت کی عبادت ثابت نہیں ہے. وہ ملت ابراہیمی پہ تھے. اس زمانے ملت ابراہیمی صرف توحید کا نام تھا، تو توحید کے قائل تھے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا اس وقت حکم ہی نہیں تھا. اور جو حج کا معاملہ تھا تو اس زمانے میں وہ خود کرتے تھے، وہ کرتا دھرتا خود تھے، متولی تھے کعبہ کے. تو بالکل اچھی بات ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مثال کچھ اور بنے گی، ورنہ اس دائرے سے میں بھی کوئی 2-4 باتیں پوچھوں گا. نہیں ہوتا تو میں بھی پوچھتا کہ شادی سے پہلے تیرے اماں ابا کیا کرتے تھے. چلو پھر وہ باتیں کہیں اور چلی جائیں گی، وہ کچھ نوعیتوں سے میں اور بھی پوچھ سکتا ہوں. آپ نے کیا پوچھا تھا؟ رائٹ. یہ وہ سوال کر رہا ہے محمد جو مجھ سے ایک اس نے دہریے نے کیا تھا، اس لیے میں نے ذوالقرنین کو دیکھ کے ہنس پڑا. ایک دہریہ میرے پاس آیا، اپنی بیوی کو میرے ساتھ لے کر آیا، یوں اپنے ساتھ بٹھا دیا. نہ کوئی پردہ، نہ کوئی اردہ، نہ کوئی ادھر نہ کوئی ادھر. ہم 2-3 مولوی بیٹھے تھے اور وہ آپس میں ایسے بیٹھے ہوئے نا میاں بیوی. اس سوال کو شروع ہو گیا کہ مفتی صاحب تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ بتاؤ اللہ کی قدرت کہاں ہے؟ تو میں اندر سے ہنس رہا ہوں. پتہ نہیں کیا سوال ہے.
پتہ نہیں کیسا سوال ہے. اب میں 2 باتیں سمجھاتا ہوں. ان سے سوال پوچھو اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دو. ان سے کہو کیا تیرا ابا تیری امی سے ایسا تیرا بھائی پیدا کر سکتا ہے نہ جس کو حلالی کہے نہ جس کو حرامی کہے؟ اس سوال کا جواب تو دے دے، اس کا میں دے دوں گا. تم نے کہا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود اٹھا نہ سکے. میں کہتا ہوں تیرا باپ تیری ماں سے ایسا بیٹا پیدا کر سکتا ہے جس کو نہ حلالی کہے نہ حرامی کہے، نہ اپنا کہے نہ پڑوسی کا کہہ سکتا ہے. تو کہے گا یہ کون سا سوال ہے؟ میں کہوں گا یہ کون سا سوال ہے. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس سوال کے اندر ایک ڈنڈی ماری ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ ہمیشہ سوال ایک طرح کا ہوتا ہے، 2 طرح کا نہیں ہوتا. یاد رکھو، یا معاملہ حلال کا ہوگا یا حرام کا ہوگا، یا طاقت کا ہوگا یا عجز کا ہوگا، یا قوت کا ہوگا یا بالکل کمزوری کا ہوگا. 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. میں کہوں محمد علی کے بال بھی ہیں اور محمد علی گنجا بھی ہے، یوں نہیں ہو سکتا. مثلا میں کہوں وہ آپ نے دیکھا تھا وہ عبد الشکور درزی جو اندھا ہے، درزی اندھا ہو سکتا ہے؟ اور میں کہوں وہ دیکھا تھا آپ نے عبد الستار اندھا ڈرائیور، تو اندھا کیسے ڈرائیور ہوگا؟ اندھا پائلٹ کیسے ہوگا؟ یا میں آپ کو کہوں ہاں وہ لنگڑا آپ نے دیکھا تھا جو دوڑ میں بھاگتے بھاگتے پہلا نمبر لے گیا، تو لنگڑا بھاگ سکتا ہے. یا میں آپ کو کہوں وہ اونچی لمبی قد والا بہت چھوٹا سا بندہ آپ نے دیکھا تھا، تو اونچا لمبا مندرہ کیسے ہو سکتا ہے، چھوٹی قد کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں محمد آپ نے بڑے بالوں والا گنجا دیکھا؟ تو آپ کہیں گے مولانا بڑے بالوں والا گنجا نہیں ہو سکتا. تو 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. جسے خود نہ اٹھا سکے یہ اللہ کی عاجزی ہے. تو عجز اور قدرت یہ اکٹھی نہیں ہوتی. اس کو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع، انگلش میں کہتے ہیں امپاسبل. یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. جب یہ اکٹھا ہو نہیں سکتا تو وہ کوسچن بنتا کیسے؟ اگر یہ کوسچن بنتا ہے تو پھر تم بتا دو کہ تیرا ابا تیری امی سے ایسا بچہ پیدا کر دے نہ جس کو حلالی کہے نہ جس کو حرامی کہے، یا ایسا بچہ پیدا کر دے نہ جس کو اندھا کہے نہ اس کو آنکھوں والا کہے، ایسا بچہ پیدا کر دے نہ جس کو بالوں والا کہے نہ جس کو گنجا کہے. تو بھائی اس کا جواب تو دے دینا، فکس 1 گھنٹے بعد اس کا جواب میں دے دوں گا. اللہ اور خیر صلی اللہ. تو ایسا کوئی سوال نہیں ہے، یہ سوال کے اندر ڈنڈی ماری ہوئی ہے. آؤ بھائی اب آپ کا سوال رہ گیا. آپ پہلے اپنا نام بتائیں. اچھا محمد جی. بھائی اس کو پھیرو، اس کو دکھاؤ تاکہ اس کا سوال بھی لوگ سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ مفتی عبدالواحد اپنی طرف سے کہتا ہے. اندر نہ آئے اس پر کہہ لیں. جاؤ لے جاؤ. اوکے آپ آ جائے مانعۃ الجمع. آپ منطق کبھی ہم سے پڑھو. جی پوچھے بیٹا. آپ نے بولا جب لڑکی باہر نکلے گی تبھی زنا کا چانس ہوگا، بڑھے گا. کیا مسجدوں میں زنا نہیں ہوتا؟ کیا مدرسوں میں زنا نہیں ہوتا؟ کیا گھروں میں زبردستی زنا نہیں ہوتا لڑکیوں کے ساتھ؟ صحیح ہے. اور دوسرا سوال، آپ نے کہا وہ انگریز ہیں، ہماری باتوں پہ کیسے، وہ اپنی باتوں پہ کا دھیان دیں، ہماری باتوں پہ وہ بیچ میں کیوں آتے ہیں؟ اور انگریز یہ مانتے ہیں ان کا استغفر اللہ ماں کے ساتھ سیکس کرنا صحیح ہے، نہ ان کو پرابلم ہے نہ ان کی ماں کو پرابلم ہے. ہم ان سے اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ صحیح ہے، زبردست. لائیے میرے پاس مائک. آپ کا نام کیا ہے؟ مدد علی. ماشاء اللہ بھائی مدد علی. میرا بھی یہ آپ کے ساتھ سوال کا بہت اچھا دماغ بنا ہے. اس کا کوئی کور وور بھی ہوتا ہے؟ آ گیا. میں نے وہی کہا، میں نے دیا تو کور تھا، واپس کور لیس ملا ہے. سوال کی دہشت سے گر گیا ہوں. بھائی مدد علی سوال پہلا یہ کر رہے ہیں، کون سا؟ وہ کہہ رہے ہیں عورت گھر سے باہر آئے گی تو زنا کا دروازہ کھلے گا. تو کیا زنا گھر میں نہیں ہو سکتا؟ مدرسوں میں نہیں ہوتا؟ کالج کا بھی آپ نے کہا ہے؟ نہیں کہا تو میں ریلیٹ کر دیتا ہوں. لڑکی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، کالج کے ساتھ بھی میں ہوتا ہے، تو صرف باہر آنے پہ تو نہیں ہوگا. تو بھائی ایک بندے کے پاس پیسے ہوں تو وہ کہاں رکھے؟ بینک میں رکھے، جیب میں رکھے، گھر میں رکھے یا گلی پہ رکھے؟ وہ اپنے پیسوں کو بچانا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں گلی پہ رکھے،
تو میں کہوں گا چوری ہو جائیں گے, تو آپ کہیں گے گھروں سے چور نہیں آتے, گھروں میں نہیں آتے, تو آ جاتے. پھر میں کہوں گا بینک پہ رکھے, تو کیونکہ بینک کے اوپر ڈکیتی نہیں ہوتی, تو پیسے کہاں رکھے؟ تو وہ پیسے ہر اس جگہ رکھے گا جہاں اس کو ڈکیتی کا منیمم خطرہ ہوگا, سب سے کم. تو ہم عزتوں کو وہاں محفوظ رکھتے ہیں جس جگہ زنا کا کم از کم خطرہ کم ہو. میں چندہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, لڑکی بھی استعمال کی چیز ہے. سوال یہ, ایک منٹ میری بات پوری, میری جواب تو پورا ہونے دے, میں جواب تو نہیں. سوال یہ ہے, تو اسی لیے اس جگہ ہم اسے رکھیں جہاں اس پہ خطرہ کم سے کم ہو. نمبر 2, گھروں میں بھی ہوتا ہے, مدرسوں میں بھی ہوتا ہے, کالجز میں بھی ہوتا ہے, اسکول میں بھی ہوتا ہے, ہاسٹلز میں بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا کوئی حل ہے؟ اس کے 2 حل ہیں. یا تو بالکل لڑکی کو چھوڑ دیا جائے, جاؤ جو مرضی آئے کرو, تجھے پردے کی ترغیب نہیں دیتے, اسلام کے معاملے نہیں دیتے, سکیور نہیں کرتے, تو یہ تو ظاہری بات ہے بے وقوفی ہے. یا اس کو ماں باپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں. تو اب کیا راستہ اختیار کریں؟ اگر فری چھوڑتے ہو تو نہ اسلام اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا معاشرہ, نہ ہماری معاشرت کی اقدار اجازت دیتی ہے. تو ظاہری بات ہے ہم سکیور کریں گے اس کو, جیسے اپنی مال کی حفاظت کرتے ہیں ویسے اپنی عزت کی حفاظت کریں گے. تو جب ہم یہ کریں گے تو پھر پردے کے ماحول میں گھر بٹھائیں گے. اگر کالج میں بھیجیں گے تو ہر کالج میں زنا تھوڑی ہو رہا ہے, ہر کلاس روم میں ہو رہا ہے. مدرسے میں بھیجیں گے, ہر جگہ برے اور اچھے ہر جگہ ہوتے ہیں. ضرور نہیں ہے کہ مولویوں میں, ضرور نہیں ہے کہ کالج میں, کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو جہاں خطرہ کم سے کم ہوگا اس جگہ ہم اپنی عزت کو رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا کویسچن کیا تھا؟ کہ وہ گورا اپنی ماں سے زنا کرتا ہے تو ہمیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہے, ہم تھرڈ پارٹی ہیں, وہ فرسٹ اور سیکنڈ آپس میں راضی ہیں. میں نے کہا ہے وہ گورا برا کرتا ہے, میں نے کہا وہ جانے منہ کالا کرے, ہمیں کیا؟ میں نے تو نہیں کہا. میں نے تو سوال کا جواب دیا اس بندے کو کہ وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ تمہارے ہاں بھی جائز ہونا چاہیے. میں نے کہا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. ہم نے یہ کہا باقی گورے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, صبح شام کرتے ہیں, ہم نے کبھی روکا ان کو؟ ہم نے تو کبھی نہیں, میں تو کبھی گورے میں انٹرفیئر نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. میں اپنے کالوں کو سمجھا رہا ہوں, گوروں کو نہیں سمجھا رہا. چلو مولوی صاحب آپ بھی رہ گئے, آپ بھی پوچھ لو, آ جاؤ آ جاؤ. اچھو 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 کہتے ہیں, سندھی میں کہتے ہیں اچھو. ہاں مائک کھڑی. صاحب میرا ایک دوست ہے, نہیں مدرسے میں پڑھتا ہوں, کالج میں بھی پڑھتا ہوں. جی ہاں الحمدللہ. وہ 4 وقت 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے الحمدللہ. اور محرم الحرام آتا ہے تو ماتم بھی کرتا ہے, نیاز وغیرہ بھی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے گھر پہ علم بھی چڑھا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو بندہ جس سے تشبیہ رکھے گا وہ ان میں سے ہوگا. تو اب یہ تھوڑی وضاحت فرما دیجئے کہ اس کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ یہ کام کرنے سے وہ کافر نہیں ہو جاتا. جو کام آپ نے گنوائے ہیں ان کاموں سے کافر نہیں ہوتا. کافر ہوتا ہے بندہ عقیدے اور نظریے سے, یا کافر ہوتا ہے بندہ گستاخی سے. اگر وہ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے تو اسے کون مسلمان کہے گا؟ قرآن اور شریعت کی گستاخ کرتے تو کون مسلمان؟ لیکن ایک آدمی جلوس میں جا رہا ہے اور ماتم میں شریک ہے, علم وغیرہ لگایا ہوا, تو اس حد تک تو کفر نہیں ہے جب تک اس کے معاملے اور گستاخی کے معاملے جب تک سامنے نہ آئے. نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات ہے کہ کفر کی مشین اتنی جلدی نہ چلائیں جب تک اس کا 100% گستاخی کے معاملات اور اس طرح کی چیزوں میں یہ نہ آ جائے. میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے علم وہ لوگ بھی لگاتے جو کہتے ہیں ہمارے گھر نظر سے محفوظ رہے. تو کچھ ایسے لوگ بھی لگائے ہوئے ہیں. تو پہلے اس سے معلوم کریں کہ اس کا نظریہ پیغمبر کے اہل بیت کے لیے کیا ہے, پیغمبر کے صحابہ کے لیے کیا ہے. پورے معاملات دیکھیں پھر جا کر بات کریں گے. ختم ہو گئی جی, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سوال تو نہیں ہے لیکن ایک عرض ہے, ایک بات سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اکثر اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا اور حضرت علی سے کا جو واقعہ ہوا تھا تو اس میں کون حق پر تھا, تو ہم ان کو کیسا جواب دیں, کیسے مطمئن کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات جو رافضی حضرات گستاخی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو کیا مطلب فسادات بھی ہو جاتے ہیں, تو سزا دینے کے لیے ریلیاں نکالنا, یہ کرنا وہ کرنا, بہت کچھ ہوتا ہے, تو ان پر کیا کریں؟ بھائی کا سوال
सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में और हज़रत अली मुर्तज़ा अन्हु के बारे में है कि इनकी जो आपस में जंग हुई उसकी बात, हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जंग हुई है, मैं मानता हूँ। उस जंग का एंड क्या हुआ? उस जंग के एंड दो सुलह पे हुई है, एक छोटी एक बड़ी सुलह। दोमतुल जुंदल में हज़रत अली मुर्तज़ा ने तय किया था कि रमज़ान मुबारक के बाद देखेंगे खून उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मामले को, लिहाजा जो इलाके तुम्हारे पास, जो हमारे पास हमारे पास। रमज़ान मुबारक आया तो 3 अटैक्स हो गए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा में शहीद हो गए। हज़रत मुआविया को बर्क बिन अब्दुल्ला ने वहाँ अटैक किया दिमश्क में, और एक बर्क अब्दुल्ला ने जाकर हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु को अटैक किया कूफा, उसमें ये क्या है, मिस्र का दारुल खिलाफा काहिरा, मिस्र में, गालिबन उस ज़माने में सिकंदरिया था, तो वहाँ अटैक किया। तो इन तीनों पे खारजियों ने अटैक किया। इससे समझ आता है कि खारजियत के मामलात में ये तीनों आगे आगे थे। हज़रत अली मुर्तज़ा ने छोटी सुलह किया कि बाद में देखेंगे, तो लड़ाई तो हुई थी, लेकिन उसके बाद जब सुलह हो गई तो मामला कुछ ठंडा हो गया। हज़रत अली मुर्तज़ा शहीद हुए, इमाम हसन ने जाकर सुलह कर ली। सैयदना इमाम हसन रज़ी ने जब सुलह की और हज़रत मुआविया को खिलाफत सुपुर्द की, हक समझा या बातिल समझा? हक समझा, वरना इमाम हसन जैसा बंदा तो ऐसे नहीं कर सकता। और रसूलुल्लाह की पेशन गोई पूरी हुई। आप अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्न बनी हाज़ा सैयदुन फलअल्लाहु युस्लिह बिही फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, सही बुखारी में मौजूद है कि मेरा बेटा हसन सरदार है, 2 मुसलमान गिरोह में सुलह कराएगा, और यहाँ से हुआ। तो लिहाजा लड़ाई हुई, दलाइल अपनी जगह, लेकिन इस मामले में इमाम हसन ने सुलह करा ली, बात ख़त्म हो गई। अब रहा हज़रत अली हक पे हैं या हज़रत मुआविया हक पे हैं। तो भाई एक हक उर्दू का है, एक हक अरबी का है। उर्दू में आप हक को बातिल समझते हो, हक का माना सच्चा और बातिल का माना झूठा, यूँ सहाबा में नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम में भी लड़ाई हुई थी। कुरान करीम में हज़रत मूसा ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ ली और उनने वास्ता देकर कहा, यब्न उम्म ला तख़ुज़ बिलिहयती वला बिरासी, मेरी दाढ़ी और मेरे बाल को न पकड़, तू और मैं एक माँ की औलाद है। हज़रत हारून ने अर्ज़ किया। तो इनमें हक को बातिल किसको कहोगे? जिसको कहोगे आप बेईमान हो जाओगे। हक तो दोनों है, बातिल नहीं कहेंगे। तो भाई हक बमुकाबला खता कह सकते हैं हज़रात सहाबा कराम में। एक हक होता है, एक खता होता है। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मुज्तहिद हक पर फैसला करेगा, अल्लाह 2 नेकी देगा। खता पे होगा यानी खताए इज्तिहादी, अल्लाह 1 अजर फिर भी देगा। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम खताए इज्तिहादी पे 1 सवाब वाला और हज़रत अली मुर्तज़ा को हक पर 2 सवाब वाला मानते हैं। लेकिन इसका ये माना नहीं है कि हज़रत मुआविया के खिलाफ बक बक की जाए। खताए इज्तिहादी और है जिसका अजर हुजूर बता रहे हैं, और खताकार होना और है। तो खताकार और है, खता इज्तिहादी और है, इसलिए बात ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 कि कोई गुस्ताखी करता है तो उसके लिए रैलियाँ। तो भाई कोई गुस्ताखी करता है तो हम हुकूमत को ये कहते हैं कि खुद उसको पकड़ो, वो आले तशिया या आले सुन्नत है। कोई सहाबा या आले बैत में से कोई गुस्ताखी करते उस बेईमान पर हुकूमत खुद हाथ डाले ना, हमें रैली करनी पड़ो। शिया सुन्नी आपस में क्यों लड़े? हुकूमत थर्ड पार्टी बैठी है, ये एक्शन ले, जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ लेन देन, FIR, उसके ऊपर पूरी तरतीब, और उसको सजा दिलवाने के लिए फिर जब रैलियां होती हैं तो इसका माना है हुकूमत कमज़ोर है। इसको कमज़ोरी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। सारे सवाल इकट्ठे किए, चलो 1 सेकंड दे दो। हज़रत, हम कहते हैं कि चारों इमाम हक पर हैं, यानी इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी वाले, इमाम अहमद बिन हंबल वाले। तो फिर आगे से जवाब आता है कि अगर चारों हक पर हैं तो कभी आप उनकी भी इत्बा कर लें ना, कभी उनकी तरह भी नमाज़ पढ़ लें दूसरों की तरह, या कोई और कोई फेल वगैरह। तो इसमें हम क्या कहें? बहुत अच्छा, आप यहाँ बैठे हैं, शायद आपको कोई और सवाल आ जाए, याद आ जाए। देर भी हो गई है। आप मुझे एक बात बताएं, आप जो कपड़े पहनते हैं, आपके सारे कपड़े आपके हैं या कुछ पड़ोसियों के? आप सारे इकट्ठे पहन लें, एक वक्त में पहनेंगे? क्यों? सारे आपके यहाँ पहन लें। एक वक्त में आपने एक सूट पहनना है, तो एक वक्त में एक इमाम की तकलीद है, नंबर 1। नंबर 2, आप चाहते हैं कि मैं दूसरे कपड़े तो पहन लेता हूं, तो लिहाजा जब ये उतारूं तो किसी और तो आप इमाम अबू हनीफा छोड़ के इमाम शाफी पे चला जाऊं। भाई अगर यही बात है कि चारों हक हैं,
تو پھر ایک کو پکڑے رہنے کا، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں ایک ہی کے فقیر رہتے ہیں، یہ آپ کو یہاں کی رہنمائی دیتے ہیں. آپ جب شافی بن جائیں گے ادھر شافی فقہا کوئی نہیں ہے، آپ رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ آپ مالکی فقہا کی رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ وہ تو نہیں ہے. آپ حنبلی فقہا کی رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ وہ تو یہاں نہیں ہے. یا آپ مستقل سے ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں سارے شافی ہیں، آپ شافیت اختیار کر لیں، کون آپ کو روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا. لیکن وہاں آپ کی رہنمائی والے تو ہیں نا، یہاں تو کوئی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر ہم یوں بدلتے رہے نا راستے تو پھر یہ ہوائے نفسانی ہو جائے گی، اتباع شریعت نہیں ہے. اتباع شریعت کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ کہتا ہے خون نکلا ہے، تو اسے کہا امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے، اور نے کہا میں تو امام شافی والا ہوں، خون نہیں ٹوٹتا ان کے یہاں، وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. کچھ ٹائم کے بعد خاتون کو ہاتھ لگایا تو امام حنیفہ کے یہاں مس مرا عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام شافی کے یہاں ٹوٹ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہتے وضو ٹوٹ گیا، چھڈو جی چھڈو، میں تو حنفی ہوں، میرا وضو نہیں ٹوٹا. اب یہ خواہشات نفس کا پیروکار ہے، اب یہ شریعت کا پیروکار نہیں ہے. اسی وجہ سے بیک وقت ایک معاملے کی اتباع ہوگی. تیسرا اور اس کا فائنل جواب، ایک مسجد کے 6 دروازے ہیں، تو اگر آپ محراب تک آنا چاہتے ہیں 6 میں سے نہیں آئیں گے، کسی ایک سے آئیں گے. آپ ایک در سے نکلے ادھر آئے، ادھر سے نکلے، پھر دروازے بدلیں گے، محراب تک نہیں آ پائیں گے. تو آپ نے سنت تک پہنچنا ہے تو کسی ایک طریقے سے آ جاؤ، ورنہ آپ راستے بدلتے رہیں گے. ایک سوال، غیر مقلد کہتے ہیں کہ جو تقلید ہے وہ شرک ہے، کیا وہ صحیح کہتے ہیں؟ اس پر بیان ہے مفتی صاحب کا بہت بڑا. دیکھو محمد ہمارے بیان سنتے ہیں تبھی تو کہتے ہیں اس پر بیان ہے. یہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے، تو جو تقلید شرک کہتے ہیں نا وہ خود بھی تقلید کرتا ہے. کیوں؟ تقلید شرک ہے، یہ لفظ اس کو اس کے مولوی نے سکھایا ہے، قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا. تو یہ مولوی کی تقلید کر کے خود مشرک بن چکے جو کہتا ہے. کوئی تقلید شرک نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے آپ اس کی بات مانیں جو اللہ کی طرف آئے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں. اور اگر تقلید شرک کہیں تو دنیا جہان میں غیر مقلدیت سے پہلے جتنے مسلمان فقہاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین گزرے، کوئی نہ کوئی حنبلی، شافی، حنفی، مالکی مقلد ہے. تو پھر پوری امت گئی اور پوری دنیا جہان میں یہی مسلمان بچے، باقی سارے فارغ. اس وجہ سے شرک نہیں.